آج ہم نیت سے متعلق پہلے سنیں گے کہ نیت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو روزے میں بھی نیت کی بہت اہمیت ہے۔ تو روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی اور دن بھر ایسی بھوکا پیاسا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل بھی نہ کھائے جب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان شریف کا روزہ ہو یا نفل یا نظر کا روزہ ہو، یعنی اللہ کے لیے کسی مخصوص دن کے روزے کی منت مانی ہو یا نظر کے روزے کہلاتے ہیں، تو اس طرح نیت کریں کہ خود سن لیں۔ یعنی اگر دل میں بھی ہم نیت کرتے ہیں تو ہم سن لیتے ہیں۔ تو نیت اس طرح ضروری ہے کہ میں اگر اردو میں بھی آپ نیت کریں گے تو جب بھی نیت ہو جائے گی۔ اگر ہم رات میں نیت کرتے ہیں تو ہم اس طرح اردو میں اپنی مادری زبان میں کر لیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، رمضان مبارک کے فرض روزے کی۔ اور اگر صبح نیت کرتے ہیں تو پھر یہ نیت کریں کہ میں آج کے رمضان مبارک کے فرض روزے کی نیت کرتا ہوں۔ نیت کا وقت نصف النہار تک ہے، جسے ہم زوال کا وقت عام لینگویج میں کہتے ہیں، زوال کا وقت۔ تو اس سے پہلے جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو، اس دن کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت شمار کر لیجئے۔ اس سارے وقت کے 2 حصے کر لیجئے۔ پہلا آدھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا۔ مثلا آج صبح صادق ٹھیک 5 بجے ہے اور غروب آفتاب ٹھیک 6 بجے، تو دونوں کے درمیان کا وقت کل 13 گھنٹے ہوئے۔ تو ان کے 2 حصے کر لیجئے اور ان دونوں کا ایک حصہ 6.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب صبح صادق کے 5 بجے کے بعد والے ابتدائی 6.5 گھنٹے ساتھ ملا لیجئے، تو اس طرح دن کے 11:30 بجے کے فوراً بعد نصف النہار کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اب ان 3 طرح کے روزوں کی نیت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک وقت نکالنے کا بھی ایک فارمولہ بتا دیا نا پورا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا پورا وقت ٹوٹل کریں اور اس کو آدھا کر لیں، تو وہ آدھا وقت جب ہمارا روزہ ہم رکھ رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، اس وقت سے لے کے آدھا وقت یہ نصف النہار ہے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ نے اگر نیت کر لی تو آپ کا روزہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر نیت کریں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ 3 قسم کے روزے بیان کردہ، 3 قسم کے روزوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی اقسام روزے ہیں، ان سب کے لیے یہ لازمی ہے کہ رات یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک نیت کر لیجئے۔ اگر صبح صادق ہو گئی تو اب نیت نہیں ہو سکتی۔ مثلا قضائے روزہ رمضان، کفارے کے روزے، قضائے روزہ نفل۔ نفلی روزہ رکھنا یہ ہم پر فرض و واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ نفلی روزہ رکھنا ہم پر ضروری نہیں تھا، لیکن کسی نے اگر رکھ لیا تھا اور پھر توڑ دیا تو اب اس پر لازم ہے کہ اس کی قضا ضرور کرے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ قضائے روزہ نفل یعنی نفلی روزے کی قضا، جبکہ وہ ہم نے توڑ دیا تھا، تو اب اس کو جو ہے واپس رکھنا یہ ہم پر واجب ہے۔ روزہ نظر غیر معین، یعنی اللہ کے لیے روزی کی منت تو مانی مگر دن مخصوص نہ کیا، اس منت کا بھی پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ کے لیے مانی ہوئی ہر شرعی منت کا پورا کرنا واجب ہے، جبکہ زبان سے اس طرح کے الفاظ اتنی آواز سے کہے کہ خود سن سکے۔ مثلا اس طرح کہا مجھ پر اللہ کے لیے 1 روزہ ہے، اب چونکہ ان میں دن مخصوص نہیں کیا تو کون سا روزہ رکھوں گا؟ کوئی سا بھی روزہ۔ اگر دن مخصوص نہیں کیا تو کوئی سا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر دن مخصوص کر لیا، کسی نے منت مانی کہ میں 10 شعبان کا روزہ رکھوں گا،
یا 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، میں اس کی منت مانتا ہوں اللہ کے لیے، تو اب اس کو 10 محرم کا ہی روزہ رکھنا پڑے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو یہ شرعی منت کہلاتی ہے۔ اب بعض منتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اگر ہم نے نہیں بھی ادا کیا تو ہم گناہ گار نہیں ہوتے۔ آپ نے منت مانی کہ میں فلاں جو ہے بزرگ کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، فلاں بزرگ کے مزار پر جو ہے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر اس کھانے میں یہ نیت کی کہ میں اللہ کے لیے منت مان رہا ہوں، فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے کھانا کھلاؤں گا، تو یہ منت جو ہے یہ شرعی ہو گئی اللہ کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے صرف اتنی منت مانی تھی کہ میں فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے کھانا کھلاؤں گا، اب بھول گئے نہیں کھلا سکے تو گناہ گار نہیں ہوئے۔ چادر چڑھانے کی منت تھی، نہیں چڑھا سکے تو گناہ گار نہیں ہوئے، یہ شرعی منت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے منت مانی کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، روزے رکھوں گا، اتنے پیسے دوں گا، جو ہے اتنی نوافل ادا کروں گا میں، تو یہ جو ہے لازمی اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ ادائے روزہ رمضان اور نذر معین یعنی مقرر کردہ منت اور نفل روزوں کے لیے منت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر بعد ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار سے پہلے تک ہے۔ اس پورے وقت کے دوران آپ جب بھی نیت کر لیں گے یہ روزہ ہو جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، مگر زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کریں تو یوں کہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ اب ہم لوگ جو ہے ایک ہی مخصوص نیت کرتے ہیں، تو عربی میں ہم نیت کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہم نیت کیا کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اردو میں کر لیں، آپ کو سمجھ میں تو آئے گا کہ آپ نیت کر کے آ رہے ہیں۔ اپنی مادری زبان میں کریں گے تو سمجھ میں تو آئے گا، اگر عربی میں کریں تو اس کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر معنی نہیں معلوم تو پھر آپ عربی میں نہیں کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں پکا ارادہ ہو۔ آپ عربی میں نیت کر رہے ہیں اور اردو میں آپ کی نیت جو ہے اگر دل میں نہیں ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو سحری کرتے وقت ہماری نیت دل میں حاضر ہوتی ہے کہ میں یہ سحری جو کر رہا ہوں میں روزہ رکھوں گا، تو یہ بھی ایک نیت ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی تو یہ ایک آپ کی نیت ہے کہ سحری کر رہے ہیں۔ اب بعض دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے میں سحری کر رہا ہوں روزہ نہیں رکھوں گا، فلاں بیماری ہے یا کوئی مجبوری ہے، سفر پہ ہوں، تو اس کی نیت تو سب کے سامنے سحری تو کر رہا، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھے گا، لیکن اس کے دل میں نیت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اب سحری کرنے سے نیت نہیں ہوگی۔ سحری کرنے سے نیت جب ہوگی جب اس کے دل میں بھی نیت ہو کہ میں روزہ رکھوں گا آج کا، تو یہ بھی ایک نیت ہے۔ تو اگر عربی میں کرنی ہے تو پھر آپ جو ہے عربی میں نیت کریں تو اس کا معنی بھی سمجھتے ہو۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے کل اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ جب کل کے لیے کریں گے تو غدن آئے گا، اور آج کے لیے کریں گے تو الیوم آئے گا۔ نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے آج اس رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی۔ الیوم آج، غدن کل۔ تو عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے اسی وقت نیت شمار کی جائے گی جب اس کے معنی بھی آتے ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اسی وقت کارآمد ہے جب اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو۔ زبان سے اسی وقت کارآمد ہے جب دل میں بھی نیت موجود ہو۔ نیت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، عربی میں کریں خواہ کسی اور زبان میں نیت کریں، وقت نیت جو ہے دل میں ارادہ ہونا یہ شرط ہے، ورنہ بے خیالی میں صرف زبان سے رٹے رٹائے جملے ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ ہاں زبان سے رٹی ہوئی نیت کہہ لی مگر بعد میں نیت کے لیے مقررہ وقت کے اندر دل میں نیت کر لی تو نیت ہو جائے گی صحیح۔ زبان سے جو عربی میں کہا تھا سمجھ میں نہیں آیا مطلب، لیکن دل میں نیت ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، بس اتنی نیت بھی اگر ہے نا کہ میں آج کا رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا، اس میں بھی نیت ہے۔ اب نفل روزے کی الگ نیت ہے، منت کے روزے کی الگ نیت ہے، اور رمضان کے روزے کی
الگ نیت ہے۔ تو ہمیں رمضان کے روزے کی نیت کرنی ہے، اور اگر ہم زبان سے بولیں تو رمضان کے روزے کا بھی ذکر کریں۔ ایک بہت مسئلہ جو ہے، ایک بہت زیادہ کامن مسئلہ ہے، لوگوں کو جو ہے وہ قے سے متعلق بڑی جو ہے تشویش رہتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قے ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں۔ تو اس کا ایک آسان سا جو ہے ایک فارمولہ ہے، اگر قے خود بخود ہوئی ہے تو چاہے جتنی بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور پھر اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ واپس بھی نہیں لیے، حلق سے واپس اگر اتر گئے، باہر آنے کے بعد اتر گئے واپس تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور باہر آ گئے چاہے جتنی بھی ہو، لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی قے کرے گا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی خود اپنی کوئی جو ہے حلق میں انگلی ڈال کے قے کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر جو ہے وہ معدے سے پانی نکلتا ہے تو اس سے اگر واپس جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، صرف بلغم نکلا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر سے کم قے ہوئی، منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا لیا تو ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ ٹوٹا نہ، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر چنے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں منہ بھر قے، منہ بھر قے کا مطلب یہ کہ بے اختیار قے ہو اور ایک دم سے باہر آ جائے، یہ منہ بھر ہے کہ ایک دم سے جو ہے نا بے اختیار ہو جائے۔ تو یہی جو ہے اس کی تعریف بھی فتاوی عالمگیری میں لکھی ہے کہ منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، بے اختیار ہو جائے۔ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے تو دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی، اس میں سے کھانا پینا یا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ جو ہے اس کا احتیاط نہیں کرتے کہ جب قے آتی ہے تو اس کو جو ہے کبھی کپڑوں سے بھی صاف کر لیتے ہیں، کبھی آستین سے صاف کر لیے، منہ پہ لگ گئی تو یہ یاد رکھیے کہ یہ بالکل نجس ہے، اس کا حکم بالکل جو ہے نا وہ پیشاب کی طرح ہے اور بالکل ناپاک ہے۔ اگر آپ کے کپڑوں پہ لگی ہے تو کپڑے ناپاک کر دے گی، اگر آپ نے خود اپنے دامن سے صاف کر لیا تو وہ دامن ناپاک ہو گیا، آپ نے آستین سے صاف کر لیا وہ آستین ناپاک، اگر وہ 1 درہم کے برابر لگ گئی نجاست غلیظہ تو پھر اس کا پاک کرنا فرض ہو جائے گا۔ درہم سے مراد یہ ہتھیلی کی یہ گولائی، جس طرح جو ہے پانی اگر اس پہ ڈالیں تو پانی جب تک بہہ کر باہر نہیں جائے وہ 1 درہم کی مقدار ہے، تو اتنی مقدار میں اگر نجاست غلیظہ، یہ نجاست غلیظہ میں آتی ہے، جس طرح پیشاب وغیرہ ہے تو اسی طرح قے بھی ہے، تو کپڑوں پہ لگ جائے تو یہ کپڑوں کو ناپاک کر دیتی، تو اس میں ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ اب اگر منہ بھر قے نہیں آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کو اندر لیں گے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، لیکن وضو ضرور ٹوٹ جائے گا اس سے، چاہے وہ منہ بھر ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو۔ اسی طرح درد، ایک عرق النساء کے درد سے جو ہے وہ کہیں پانی نکلتا ہے کسی کا، یا کسی کے جو ہے وہ آشوب چشم ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، ایک تو پانی آنکھوں سے ایسے کہ آنسو نکل گئے، یا راستے میں جا رہے ہیں ہوا لگ رہی ہے تو آنکھوں سے پانی آ رہے ہیں، وہ پانی نہیں، ایک تکلیف کے ساتھ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کس کے آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم، تو اس سے جو ہے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگے گا، کپڑوں کو ناپاک کرے گا۔ بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کرتے اور کپڑوں سے صاف کر لیتے ہیں، اس کے لیے بالکل آپ کو الگ سے ٹیشو پیپر وغیرہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ کپڑوں پر نہ گرے۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی جو ہے اس کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، بھول کے اگر کوئی کھا لے گا تو پھر اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی یاد آئے جو منہ میں ہے اس کو فوراً نکال دے،
منہ کا اگر اندر گیا یاد آنے کے بعد بھی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حقہ، سگار، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ بھی پہنچتا ہو، جب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں کیونکہ حلق میں کچھ باریک اجزاء ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ شکر یعنی چینی وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھتے ہی گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گئے روزہ جاتا رہا، اور اگر ہم نے نکال دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر اس کو کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہو، اور اگر کم تھا اور اس کا مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ بہت ذرا مشکل سا مسئلہ ہے۔ اب منہ کے اندر سے خون اچانک چلا جائے تو وہ ایک عجیب سا وہ منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے نا، تو اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر محسوس ہو کہ دانتوں سے خون آ رہا ہے تو کلی وغیرہ کرتے رہیں، یا اس کا علاج کروائیں صحیح سے۔ روزہ یاد رہنے کے باوجود کسی نے ایک پہلے علاج ہوتا تھا حقنہ، کتابوں میں، فقہی کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہو کہ بیماری کا علاج ہوتا تھا، وہ اگر اس نے لیا، ناک کے ذریعے دوا چڑھائی تو روزہ جاتا رہے گا۔ تو کچھ ایسی میڈیسنس ابھی ہوتی ہیں جن کو سانس کا مرض ہوتا ہے تو وہ اس کو لیتے ہیں، تو اگر صرف ایئر ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوا کے ذرات بھی اندر جاتے ہیں۔ انہیلر صحیح ہے، تو اس میں پھر ڈاکٹر سے آپ معلومات کریں کہ میں یہ کتنی ٹائم تک لے سکتا ہوں، یعنی یہ روزے کی پوری پیریڈ گزار سکتا ہوں یا نہیں، یا طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں پھر فقہاء کرام نے ان کو اجازت دی کہ جس کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ بھئی آپ روزہ نہیں رکھو، یہ آپ کو میڈیسن لینا ضروری ہے، تو اس صورت میں ان کو جیسے ڈرپ وغیرہ جدید مسائل میں ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے فقہاء کرام منع کرتے تھے کہ ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جس طرح سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اجزاء لے رہے ہیں، جیسے انجیکشن لے رہے ہیں یا ڈرپ آپ لگوا رہے ہیں، تو وہ کہاں جا رہی ہے؟ اگر معدے میں جا رہی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر جسم کے دوسرے حصے میں جیسے رگوں میں، نسوں میں جا رہی ہے، جسم میں پھیل رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو پہلے یہ تھا کہ نس میں روزہ نہیں لگواؤ، گوشت میں لگواؤ، گوشت میں نہیں لگواؤ، نس میں۔ اب دونوں طرح کی اجازت ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے تو ڈرپ بھی آپ چڑھوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ڈائریکٹ معدے میں نہیں جا رہی، تو اس وجہ سے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک کامن سا مسئلہ ہے کہ لوگ اذان کے اوپر روزہ بند کرتے ہیں اور اذان پہ روزہ کھولتے ہیں، اور یہ چاہے آپ جتنا بھی سمجھا دیں، لیکن ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ نہیں سمجھتے، بولتے ہیں نہیں بھائی جب تک مؤذن صاحب اذان دیتے رہیں گے ہم کھاتے رہیں گے۔ اب مؤذن صاحب اگر لیٹ اذان دیں تو پھر جس طرح عام طور پہ فجر کی اذان ہوتی ہے، اگر اس ٹائم پہ وہ فجر کی اذان دیں تو پھر کیا کریں گے؟ سحری کا ٹائم تو بہت پہلے ختم ہو گیا۔ تو سحری کا تعلق یا روزے کا تعلق وہ اذان سے نہیں ہے، ٹائم سے ہے۔ صبح صادق اور غروب آفتاب، یہ ٹائم بتایا گیا، یہاں کہیں بھی اذان کا ذکر نہیں ہے کہ بھئی اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ سحری کرتے رہو۔ آپ اذان ہو یا نہ ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہ مساجدوں میں مؤذن صاحب اذان جلدی دے دیتے ہیں، بعض جگہ دیر سے دیتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق کے بعد،
فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی اذان ہوگی، کیونکہ وہ نماز کے لیے ہو رہی ہے۔ وہ پہلے دیں گے تو پھر وہ اذان صحیح نہیں ہوگی۔ اگر وہ سحری کے ٹائم پہ دے دیں گے، جب صبح صادق کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، یعنی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، اس وقت اذان دے دیں گے تو اذان نہیں ہوگی، اور اذان ہوتی بعد میں۔ اب ہم جو ہے اذان پہ اگر انتظار کریں گے کہ اب اذان شروع ہوئی ہے اب بند کر دو، تو وہ تو ہو ہی رہی ہے بعد میں۔ جب تک ہم کھاتے رہیں گے تو وہ تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اذان اگر پہلے ہو جاتی ہے تو پھر وہ اذان صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ اور ہم اگر اذان پہ چلتے ہیں تو وہ اذان ہوتی ہے صبح صادق کے بعد، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، تو اس کا خیال رکھیں۔ بعض جگہ مغرب میں جلدی کرتے ہیں لوگ، کہیں جو ہے سائرن کی آواز آئی، الارم کی آواز آئی، کہیں جو ہے اذان جلدی ہو گئی، مؤذن صاحب نے ٹائم دیکھا، ان کی سمجھ میں کچھ آیا، انہوں نے اذان، تو ہم نے جو ہے اذان پہ فوراً کھول لیا، تو پورے دن سے ہم نے روزہ رکھا ہوا، ذرا سی جو ہے چند منٹوں کی وجہ سے یا چند 1-2 منٹ کی وجہ سے ہم نے اپنا روزہ خراب کر لیا۔ آپ کہیں بھائی وہ ان کی غلطی ہے، ان کے اوپر آئے گا، نہیں، ان کے اوپر نہیں آئے گا، آپ کے اوپر ہی آئے گا، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی ٹائم سے آپ جو ہے آپ ٹائم دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی ٹائم نہیں ہوا، یہ تو اذان غلط دے دی انہوں نے، تو آپ خود جو ہے رک جائیں گے۔ تو ہمیشہ جو ہے اپنے روزوں کی حفاظت خود کریں، آپ جو ہے اذان کے اوپر انحصار نہ کریں، اور دوسروں کو بھی یہی بتائیں، کم از کم جو ہے آپ 3 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے آپ سحری کرنا بند کر دیں، اور مغرب میں احتیاط کریں کہ 1-2 منٹ تاخیر سے جو ہے آپ روزہ کھولیں، وہ تاخیر نہیں کریں جو وہ 10-15 منٹ والی ہوتی ہے، وہ تاخیر ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہ روزہ دیر سے بند کرنا یہ افضل ہے اور جلدی کھولنا افضل ہے۔ اس سے مراد کیا؟ یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے 1-2 منٹ پہلے، بہت پہلے نہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے ہی جو ہے روزہ بند کر دیں، تو یہ افضل ہے کہ آخری وقت میں سحری بند کی جائے 1-2 منٹ پہلے، اور اول وقت میں جیسے غروب آفتاب ہو 1-2 منٹ آپ انتظار کریں، مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد آپ روزہ کھول لیں۔ تو یہ آج کے جو ہے کچھ ضروری مسائل تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزوں کے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔